نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ہر مجلس کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ جس مجلس میں دین کی بات ہو رہی ہو اس کا ادب یہ ہے کہ سننے والے ذوق شوق اور طلب کے ساتھ دین کی بات سماعت فرمائیں۔ بارش کتنی ہی موسلا دار کیوں نہ ہو، لیکن جب برتن الٹا پڑا ہوتا ہے اس میں ایک قطرہ پانی بھی نہیں جا سکتا۔ برتن سیدھا ہو، بارش بے شک ہلکی ہلکی ہو رہی ہو، پھر بھی کچھ نہ کچھ پانی اندر چلا جاتا ہے۔ اس لیے دین کی بات سننے سے پہلے دل کے پیالے کو سیدھا کرنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بولنے والی کی زبان سے ایسی بات کہلوا دے جو ہمارے دل کی دنیا کے بدلنے کا باعث بن جائے۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مختصر وقت کے لیے توجہ اور یکسوئی کے ساتھ دین کی بات سماعت فرمائیں۔ میں کوشش کروں گا کہ جامع انداز میں عمومی مجمع کی مناسبت سے اور آج کل ہمارے ماحول اور معاشرے کی ضرورت کے مطابق گفتگو کر لوں۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو دو عظیم نعمتیں عطا فرمائیں، ایک کتاب اللہ اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب اللہ دستور حیات ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پاکیزہ ہستی ہیں جنہوں نے انسانیت کے سامنے کتاب اللہ پہ عمل کر کے دکھانا تھا اور اپنا فریضہ پورا کر کے اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام کمالات اور صفات کا مجموعہ بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا تھا۔ دنیا میں بڑے بڑے باکمال لوگ آئے چلے گئے، یا اس وقت بھی بہت سارے باکمال لوگ موجود ہیں، لیکن آپ ان تمام حضرات کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، آپ کو نظر آئے گا کہ ان کی زندگیوں میں ایک پہلو میں تو کمال اور خوبی ہے، دوسرے پہلو سے ان میں نقص اور کمی پائی جاتی ہے۔ چنانچہ علمی دنیا میں بہت ساری ایسی شخصیات آئیں اور گزریں اور اس وقت موجود ہیں کہ جب وہ مسند درس پہ بیٹھ جاتے ہیں تو اپنی قابلیت کا لوہا منواتے ہیں، لیکن میدان خطابت میں پھر کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ کتنے ایسے مصنفین اور لکھاری ہیں کہ اگر وہ تحریر لکھیں
تو بڑے بڑے دانشور ان کی تحریر کو پڑھ کے انگشت بدندان رہ جائیں گے، لیکن اگر اسی بندے کو کہا جائے کہ 10 بندوں کے سامنے اپنے معافی ضمیر کا اظہار کر دیں تو وہ نہیں کر پاتے۔ دنیا میں کتنے ایسے جرنیل موجود ہیں جب انہوں نے دشمنوں کے ملک کی طرف رخ کر لیا تو شہروں کے شہر فتح کر لیے، لیکن وہی جرنیل اگر ایوان اقتدار میں آئے تو ناکام حکمران ثابت ہو گئے۔ کتنے ایسے تیز اور عالی دماغ جج موجود ہیں کہ جب وہ مدعی اور مدعی کی 2 3 لفظوں کو سن لیتے ہیں تو معاملے کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں، بڑے نکتہ رس ہوتے ہیں، لیکن ان بیچاروں کی اپنی گھریلو زندگی ناکامیوں سے بھری پڑی ہوتی ہے۔ کتنے ایسے سیاستدان موجود ہیں کہ میدان سیاست میں تو جھنڈے گاڑ دیے لیکن معیشت کے الف با سے بھی واقف نہیں ہوتے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا حال تو بڑا تابناک ہوتا ہے لیکن ماضی افسوسناک ہوتا ہے۔ بڑھاپا تو قابل رشک ہوتا ہے لیکن جوانی قابل افسوس ہوا کرتی ہے۔ معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں کہ بھائی ہونے کے ناطے اپنے بہن بھائیوں کے لیے اچھا بھائی تو ثابت ہو گیا لیکن اپنی اولاد کے لیے اچھا والد ثابت نہ ہو سکا، اپنے والدین کے لیے اچھا بیٹا تو ثابت ہو گیا لیکن اپنی بیوی کے لیے اچھا خاوند تو ثابت نہ ہو سکا۔ کسی نہ کسی پہلو میں خامی اور نقص نظر آتا ہے۔ پوری روئی زمین پر اگر ہم دیکھتے ہیں جس کی زندگی ہر پہلو سے کامل اور مکمل ہے وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ ان کی زندگی کے ہر پہلو پر خوردبین فٹ کر دیں، ہر زاویے سے غور سے دیکھیں، آپ کو میرے محبوب کی زندگی میں کمال ہی کمال نظر آئے گا۔ نقص اور خامی نام کی کوئی چیز میرے محبوب کی زندگی میں نہیں ہے۔ با کمال زندگی، صفات کی جامعیت اللہ تعالیٰ نے ہمارے محبوب کو عطا فرمائی تھی۔ اور دانشور اہل علم حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک پہلو پر گفتگو کرتے ہیں، ایک پہلو کو لے کے چلتے ہیں اور دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے محبوب کیسے قابل تقلید تھے، کیسے قابل اتباع تھے، بلکہ واجب الاتباع تھے۔ میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ معزز سامعین، آج ہمارے اس معاشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر تعلیمات پر عمل کا فقدان نظر آتا ہے، تمام تر تعلیمات پر عمل کا فقدان نظر آتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کو جیسے اس امت نے ترک کیا ہے، کسی اور تعلیم کو اس طریقے سے ترک نہیں کیا گیا ہے۔ چنانچہ میں کہتا ہوں کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے کہ کہاں گئے نمازی لوگ، وہ کھڑے ہو جائیں، تو ہم جیسے بہت سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر اعلان ہو جائے کہ روزہ رکھنے والے کھڑے ہو جائیں تو بہت سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ اعلان ہو جائے کہ حج کرنے والے کھڑے ہو جائیں، بہت سارے حاجی حضرات کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اعلان ہو جائے کہ وہ لوگ جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق سے آراستہ و پیراستہ تھے، وہ کھڑے ہو جائیں، تو ہم جیسے بہت ساروں کے سر جھک جائیں گے، سر اٹھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق آج ہمارے معاشرے میں مفقود اور ناپید ہو چکے ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگیاں، لڑائی جھگڑے، رشتوں کے اندر ناپائیداری، یہ رسول اللہ کے اچھے اخلاق سے محرومی کا نتیجہ ہے۔ پھر ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، پھر ملکی سطح پہ دیکھتے ہیں، پھر بین الاقوامی سطح پہ مسلمانوں کا زوال جو ہمیں نظر آتا ہے،
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاقی تعلیمات سے یکسر اجنبی بن چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اچھے اخلاق کا پیکر بنایا تھا۔ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اچھے اخلاق عطا فرمائے تھے، بلکہ قرآن عظیم الشان میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اچھے اخلاق پر مہر ثبت کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب آپ کو اخلاق عظیمہ کے بلند مرتبے پر فائز کیا گیا ہے۔ نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اخلاق عطا فرمائے گئے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی یہی قرار دیا گیا تھا کہ وہ لوگوں کو اچھے اخلاق سکھائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر الفاظ میں ایسی جامع بات ارشاد فرمائی کہ دنیا اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ فرمانے لگی کان خلقہ القرآن، میرے محبوب کے اخلاق وہی تھے جو قرآن کی تعلیمات ہیں۔ پورے قرآن کو پڑھیں، پھر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آپ منطبق کریں، آپ کو محبوب کی زندگی میں اور قرآن میں کوئی ذرہ برابر بھی فرق نظر نہیں آئے گا۔ اتنے اعلیٰ اخلاق دیے گئے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ما کان احد احسن خلقا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھے اخلاق والا کوئی بندہ دنیا میں نہیں تھا۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن خلقا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے۔ اتنے اعلیٰ اخلاق دیے گئے تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، اپنا چہرہ مبارک دیکھتے تھے تو دعا پڑھتے تھے اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہ آپ نے میری تخلیق اچھی فرمائی ہے، میرے اخلاق بھی اچھے بنا دے۔ مزید اچھے اخلاق کی دعا مانگا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق، اللہ آپ مجھے اچھے اخلاق کی طرف میری رہنمائی کر دیجئے، فإنہ لا یہدی لأحسنها الا انت، کیونکہ اچھے اخلاق کی طرف تیرے سوا کوئی اور رہنمائی نہیں کر سکتا۔ مزید اچھے اخلاق اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا پتہ تھا کہ کسی بھی انسان کی زندگی میں اچھے اخلاق کی اہمیت اور قدر و قیمت کیا ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے آج دنیا کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چند جنگجو بندے ہاتھ آئے تھے جو تلوار کے دھنی تھے، اور انہوں نے تلوار کے زور پہ لوگوں کو اسلام میں داخل کیا، اور اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ غلط فہمی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے تلوار کا استعمال ضرور فرمایا ہے، لیکن لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے آپ نے لوہے کی تلوار استعمال نہیں فرمائی تھی، بلکہ اعلیٰ اخلاق کی تلوار استعمال فرمائی تھی۔ اچھے اخلاق کی بدولت آپ نے دنیا کو فتح کیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی، آپ غار حرا سے اپنے گھر تشریف لائے۔ طبعی طور پہ آپ پریشان تھے کہ میری اوپر اتنا بوجھ آ چکا ہے، پتہ نہیں میں اتنا بوجھ اٹھا سکوں گا یا نہیں اٹھا سکوں گا۔ اپنے گھر تشریف لائے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا لقد خشیت علی نفسی، میں اپنے اوپر ڈر رہا ہوں، پتہ نہیں میں اتنا بڑا بوجھ اٹھا سکوں گا یا نہیں اٹھا سکوں گا، اتنی بڑی ذمہ داری ہے، میں اس کا حق ادا کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حوصلہ مند خاتون تھی۔ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ ایک ایسا موقع بھی آیا جب وقت کے پیغمبر فکر مند اور پریشان تھے، حضرت خدیجہ ان کو تسلی دے رہی تھیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں،
قسم ہے خدا کی اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہیں فرمائیں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وقت کے پیغمبر کو تسلی دے رہی ہیں، اور الفاظ کیسے یقین سے بھرپور تھے، ایک ایک لفظ سے یقین ٹپکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہرگز نہیں، قسم ہے خدا کی اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہیں فرمائیں گے۔ کیوں؟ فرمایا انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ اپنی بات پر دلیل پیش کی ہے، آپ کو رسوا نہیں فرمائیں گے، آپ کامیاب ہوں گے، آپ نبوت اور رسالت کی تبلیغ میں سرخرو ہو جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ دلیل پیش کرتی ہیں۔ دلیل یہ پیش نہیں کرتی کہ آپ بڑے ذہین و فتین ہیں، آپ اپنی ذہانت اور فطانت کے زور پہ یہ بڑا فریضہ سر انجام دیں گے۔ وہ یہ نہیں کہتی کہ آپ کا خاندان بڑا ہے، اپنے خاندان کی مدد سے آپ اتنا بڑا کام سر انجام دیں گے۔ وہ یہ نہیں کہتی کہ آپ بڑے بہترین منصوبہ ساز ہیں، منصوبہ سازی کی بدولت آپ یہ فریضہ سر انجام دیں گے۔ نہیں نہیں، وہ کہنے لگی انک لا تصل الرحم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا تذکرہ کیا کہ آپ تو اتنے اچھے اخلاق والے ہیں، اور جو اتنے اچھے اخلاق والا ہوتا ہے وہ ایسے کام میں ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوتا ہے۔ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ رشتے ناتے جوڑنے والے ہیں۔ انک لتصل الرحم وتقری الضیف، مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ وتحمل الکل، اور کمزوروں کے ساتھ، ضعیفوں کے ساتھ بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ وتکسب المعدوم، جن کے پاس مال نہیں ہوتا ان کو آپ مال پیسہ کما کر دینے والے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، سماوی حوادث کی صورت میں، آسمانی مصیبتوں کی صورت میں آپ لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاحیتوں کا تذکرہ نہیں فرمایا، آپ کے اخلاق عالیہ کا تذکرہ فرمایا۔ ان اخلاق عالیہ کی بدولت آپ یہ بڑا فریضہ بحسن و خوبی سر انجام دیں گے۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق والے تھے، اور ہم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کے دعویدار ہیں تو عشق و محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اچھے اخلاق والے بن جائیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اخلاق عطا فرمائے، اور اچھے اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ میری بعثت اور میری رسالت کا مقصد ہی یہی ہے کہ میں لوگوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم دے دوں۔ اچھے اخلاق کی تعلیم آپ نے دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ دین اسلام میں کسی مومن کی ایمان کا کمال زیادہ نمازوں کے ساتھ مشروط نہیں ہے، زیادہ روزوں کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، زیادہ حج اور عمرے کے اوپر موقوف نہیں ہے، بلکہ کسی بھی بندے کی ایمان کا کمال اچھے اخلاق کے ساتھ وابستہ ہے۔ آپ نے فرمایا ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، سارے مؤمنین میں سب سے کامل ایمان والا وہ بندہ ہے جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہے۔ ایک مومن ہونے کے ناطے ہم میں سے ہر بندہ یہ تمنا کرتا ہے، یہ چاہت رکھتا ہے کہ ہم اپنی کھلی آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر سکے، لیکن کم از کم خواب میں تو بار بار محبوب کا دیدار نصیب ہو جائے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو وظیفے پڑھتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں کہ گنبد خضرا کی زیارت ان گناہگار آنکھوں سے مجھے بھی نصیب ہو جائے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو دعائیں مانگتے ہیں کہ جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب ہو جائے، یہ مٹی اس مٹی کے ساتھ مل جائے۔ میرے بھائیو، یہ تمام امور سعادت کا باعث ہیں۔ خواب کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا سعادت کا باعث، جنت البقیع میں دفن ہونا سعادت کا باعث، اور اس دنیا میں گنبد خضرا کی زیارت کرنا سعادت کا باعث۔ لیکن ان تمام سعادتوں سے
بڑی سعادت یہ ہے کہ قیامت کے دن کسی بندے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین میں بیٹھنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ اور یہ سعادت کن لوگوں کو نصیب ہوگی؟ زیادہ حج عمرہ کرنے والوں کو نہیں، زیادہ نمازیں پڑھنے والوں کو نہیں، زیادہ مسواک اور وضو کرنے والوں کو نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احبکم الی واقربکم منی منزلۃ یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے ساتھ درجے کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہوگا۔ اچھے اخلاق کی بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہمیں نصیب ہوگی۔ چنانچہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کئی چیزیں یہ جسامت کے اعتبار سے تو بہت بڑی ہوتی ہیں لیکن وزن کے اعتبار سے بہت ہلکی ہوتی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جسامت میں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن وزن کے اعتبار سے بہت بھاری ثابت ہوتی ہیں۔ آپ لوگ لکڑی دیکھیں، آپ لوگ کپاس دیکھیں، بھوسا دیکھیں، جسامت میں بہت بڑا لیکن وزن میں بالکل ہلکا ہوتا ہے۔ دوسری جانب ہم لوہا دیکھتے ہیں، بھاری پتھر دیکھتے ہیں، یہ جسامت میں چھوٹے ہوتے ہیں لیکن وزن میں بہت بھاری ثابت ہوتے ہیں۔ جس طرح دنیا میں مختلف اشیاء میں یہ تفاوت اور فرق ہمیں نظر آتا ہے، ایسے ہی قیامت لوگوں کی اعمال میں بھی ایسا ہی فرق ہوگا۔ بعض اعمال بظاہر بہت بڑے نظر آئیں گے لیکن وزن بالکل تھوڑا ہوگا، بعض اعمال ظاہر میں چھوٹے نظر آئیں گے وزن بہت زیادہ ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن میزان کے ترازو میں بندوں کے اعمال کی جسامت کو نہیں دیکھا جائے گا، اعمال کے وزن کو دیکھا جائے گا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن میزان کے ترازو میں سب سے زیادہ وزنی عمل کون سا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عمل اثقل فی میزان العبد من حسناتہ من خلق حسن، قیامت کے دن میزان کے ترازو میں سب سے زیادہ وزنی عمل بندے کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ اچھے اخلاق سب سے زیادہ وزنی عمل، اور آج ہمارے معاشرے میں اچھے اخلاق کا بہت فقدان ہے۔ ہم ویسے دعوے بڑے کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے عاشق ہیں، لیکن رسول اللہ کا سچا عاشق وہی ہوگا جو آج معاشرے میں رسول اللہ کے اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ کر دے۔ وہی سمجھا جائے گا شیدہ جمال مصطفیٰ، وہی سمجھا جائے گا شیدہ جمال مصطفیٰ جس کا حال حال مصطفیٰ ہو، قال قال مصطفیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اخلاق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصلتوں سے اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ کرنے والے اصل عاشق رسول وہی لوگ ہوتے ہیں۔ اب میں آپ سے مختصراً عرض کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اعلیٰ اخلاق والے تھے۔ تو میرے بھائیو، اچھے اخلاق کی اساس اور بنیاد یہ ہے کہ بندے کی زبان اور ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو ایذا نہ پہنچے، کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ اچھے اخلاق کی اساس اور بنیاد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔ اتنی پاکیزہ، اتنی صاف ستھری زندگی ایک مسلمان کی ہوتی ہے کہ قیامت کے دن کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اللہ اس بندے نے اپنی زبان سے میرا دل دکھایا تھا، اللہ اس نے اپنے ہاتھوں سے مجھے تکلیف پہنچائی تھی۔ نہیں، مسلمان کی زندگی بالکل صاف ستھری ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی اخلاق والے تھے، کبھی کسی کو ایذا نہیں پہنچاتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک مسلسل خدمت کی، اور 10 سال میں وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی میرے ساتھ لہجہ بدل کے بات نہیں کی کہ انس تو نے ایسا کام کیوں کیا اور تو نے ایسا کام کیوں نہیں کیا۔
یعنی کسی بندے کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا، کسی کا دل دکھانا، ادنا درجے کی دل آزاری کرنا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نام کے لیے یہ چیز موجود نہیں تھی۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں ایک مرتبہ دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ، میں نے اگر اپنی زندگی میں کسی کو سخت الفاظ کہے ہوں، یا کسی کو بد دعا دی ہو، یا کسی کو برا بلا کہا ہو، اللہ میرا اس بندے کو سخت الفاظ کہنا یا رنج پہنچانا یا بد دعا دینا اس بندے کے حق میں رحمت کا باعث بنا دے۔ اگر میں نے کسی کو سخت الفاظ کہے ہوں تو اللہ یہ سخت الفاظ اس بندے کے حق میں رحمت کا باعث بنا دے۔ تو کسی کو ایذا پہنچانے کا تصور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں رات کو سوئی ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تھے، اس قدر احتیاط سے اٹھتے تھے کہ میرے اٹھنے کی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ کی آنکھ نہ کھل جائے، ان کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ ہمارے ہاں معمول یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، کچھ اونچی آواز سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کچھ گپے لگا رہے ہوتے ہیں، ایک گھر میں لوگ بیمار پڑے ہوتے ہیں، تڑپ رہے ہوتے ہیں، اگلے گھر میں لوگ اونچی آواز سے ڈیگ چلا کے گھر والوں کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، میرے محبوب کی تعلیمات یہ نہیں تھی۔ انسانوں کو ایذا پہنچانے کا تصور نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، ہر جگہ پہ ہر گھر میں بیت الخلاء کا رواج تو نہیں ہوتا تھا، کبھی آپ قضاء حاجت کے لیے باہر تشریف لے جاتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے جگہ کا انتخاب کرتے تھے، اور اس اہتمام سے انتخاب کرتے تھے جیسے کوئی بندہ مکان بنانے کے لیے جگہ کا انتخاب کرتا ہے، یعنی کسی ایسی جگہ پہ قضاء حاجت نہ ہو جائے کہ آنے جانے والوں کے لیے تکلیف کا باعث بن جائے، رنج کا باعث بن جائے۔ یہ ایک مسلمان کی زندگی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اسی بات کی تعلیم دی ہے، کسی کو ایذا نہیں پہنچانی۔ انسانوں کو ایذا پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے، جانوروں کو ایذا پہنچانا آپ کی زندگی میں کوئی تصور نہیں تھا۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے اس وقت عرب معاشرے میں اتنی جہالت تھی کہ لوگ زندہ جانور کی ران کاٹتے تھے تلوار کے ساتھ، جانور ادھر گر کے تڑپ رہا ہوتا تھا، یہ لوگ اس ران کو آگ پر بھون کے کھا رہے ہوتے تھے۔ جب کبھی بارش نہیں ہوتی تھی تو بارش مانگنے کا انداز ہی جدا ہوتا تھا، زندہ جانور کی دم کے ساتھ کپڑا باندھتے تھے، اس پہ تیل چھڑکتے تھے، اس کو آگ لگاتے تھے، اور جب آگ کی تپش اور حرارت جانور کو پہنچتی تھی، جانور بے قراری کا اظہار کرتا تھا، پھر یہ لوگ تالیاں بجاتے تھے کہ اب بارش برسے گی۔ یعنی بارش مانگنے کا انداز بھی یہ تھا کہ زندہ جانور کو آگ لگایا کرتے تھے، کئی مرتبہ تیر اندازی کی مشق کرتے تھے، زندہ جانور کو باندھ کی تیر اندازی کی مشق کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کے دنیا والوں کو بتایا کہ جانوروں کی بھی حقوق ہوتے ہیں، جانوروں کو بے جا ایذا پہنچانا جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم المعجمہ، تم اللہ سے ڈرو ان گونگے جانوروں کے بارے میں، گونگے جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ فرکبوہا صالحۃ وترکوہا صالحہ، ان پر سواری کرو تو ٹھیک طریقے سے سواری کیا کرو، ان کے اوپر بوجھ لادنا ہے تو ٹھیک طریقے سے بوجھ لادا کرو، ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ان کے اوپر نہ ڈالو، اور جب کھانے پینے کی ضرورت ہو تو ان کو ان کی ضرورت کے مطابق چارہ کھلاؤ، پانی پلاؤ۔ یعنی جانوروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی آپ کو برداشت نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احسنتم فاحسنوا الذبح، اگر تم ان ذبحتم فاحسنوا الذبح، اگر تم لوگوں نے جانور کو ذبح کرنا ہے تو اس کو ٹھیک طریقے سے ذبح کیا کرو، چھری کو اچھی طرح تیز کر لو تاکہ جانور کو زیادہ تکلیف نہ پہنچے۔ یعنی جانوروں کو ایذا پہنچنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ایک جگہ پہ چڑیا کو بے قرار دیکھا، ادھر اڑ رہی تھی ادھر اڑ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے
समझ गए कि किसी ने चिड़िया को परेशान कर रखा है। सहाबा से पूछा कि किसने इस चिड़िया को परेशान कर रखा है? लगता यह है कि इसके बच्चों को किसी ने उठाया है घोंसले से। एक सहाबी ने अर्ज किया, अल्लाह की नबी, बस मैं वहां से गुजर रहा था तो मैंने देख लिया घोंसले में छोटे छोटे बच्चे थे, मुझे अच्छे लगे, मैंने उठा लिए। आपने नाराजगी का इजहार फरमाया वापस ले जाओ और घोंसले में इन बच्चों को रख दो ताकि चिड़िया मुतमईन हो जाए। सहाबी चले गए। हुजूर देख रहे थे कि चिड़िया बेकरार है। सहाबी चले गए, वो चिड़िया के बच्चे उठा लिए, घोंसले में रख लिए, चिड़िया मुतमईन हो गई।